ظاہر ہے شہر طیبہ کی نعتیہ کتاب کی تقریب رونمائی کے صدر جناب سلیم اقبال ارشد صاحب، جناب حکیم محمد رمضان ارشد صاحب اور صاحب جناب احمد شہباز مالک صاحب اور عربی تنظیم روش گوجرا کے منتظمین، جملہ منتظمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمان خدابندی ہے کل الروح من امر ربی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب فخر کائنات جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا رہا ہے کہ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یوم الست کو جب منبع اوامر رب ذوالجلال نے تمام ارواح کو مجتمع فرمایا اور ان سے اقرار کروانے کی خاطر دریافت فرمایا الستو بربکم، تو سب سے اولین جس نے اس سوال کا جواب دیا یعنی لفظ بلا فرمایا، تو وہ ہستی اس جواب کے دینے سے تمام ارواح میں باعث صد رشک بن گئی۔ چنانچہ روز ازل سے لے کر تاحال اور انشاءاللہ العزیز یوم بدر تمام ارواح بسد شوق و نیاز اس روح منفرد و پسندیدہ خالق کی زیارت کے لیے مشتاق رہی ہیں، مشتاق ہیں اور انشاءاللہ مشتاق رہیں گی۔ ان میں ارواح چنیدہ از مومنین یعنی رسل، مرسلین، انبیاء سے لے کر جملہ مومنین مسلمین شامل ہیں، اور جہاں جہاں وہ ہستی پر نور مقیم رہی وہاں وہاں سے اس کے فیوز کو سمیٹنے کے لیے یہ تمام ہمتن تیار رہتی ہیں۔ نباتات ہوں چاہے جمادات، چرند پرند ہوں، نجوم و سماوات ہوں، کرسی و فلک ہو، ملک ہوں، اس رو میں برابر ہے۔ وہ میں ہو یا خاور فلک ہو، آپ سے نور و ضیاء سمیٹنے کی خواہش تامہ لیے رہتے ہیں اور جسمانی اور روحانی طور پر اس عمل حسنہ میں منہمک رہتے ہیں۔ روز ازل سے اس ہستی پروقار کی مدح بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مدح بھی کرتے ہیں اور روحانی طور پر ظاہر بھی رہتے ہیں۔ علامتی طور پر وہ ہستی پر نور مکین طیبہ تصور کی جاتی ہے، اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طور پر ظاہر طیبہ ہونے کی سعادت حاصل کرنے کا متمنی رہتا ہے۔ انہی میں سے جناب احمد شہباز خاور صاحب اپنی نعتیہ کاوش قندیل مدحت کے بعد روح ظاہر ہے شہر طیبہ کی صورت میں انہوں نے اپنے گلہائے عقیدت آپ کی بارگاہ پر نور میں پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 160 صفحات پر مشتمل یہ کتاب جو آپ کے سامنے ٹیبل پر سجی ہوئی ہے، اس گلدستہ میں انہوں نے جہاں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب سے، پروفیسر ڈاکٹر افضال احمد انور صاحب سے، پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے، پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے، پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے داد و تحسین پر مشتمل مضامین کی صورت میں ان کے افکار سمیٹے ہیں، وہیں حکیم محمد رمضان اطہر صاحب سے منظوم تبصرہ بھی حاصل کیا ہے، علامہ نادر جاجوی صاحب سے بھی کچھ باتیں کہلوائی ہیں، اور انہوں نے خود اپنے بارے میں بھی کچھ قوائف اس کتاب میں مجتمع فرما دیے ہیں۔ ان تمام کے علاوہ انہوں نے 63 مندرجات پیش کیے ہیں، یعنی ان کی جو شاعرانہ کاوش
के ज़िम्न में अगर उनकी कोशिशों को, उनके गुलदस्ता को देखा जाए तो उनकी तादाद 63 बनती है, और गालबन उन्होंने ये शहादत 63 के मुतबर्रक हिंसा की इस सूरत में पजीराई की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरा हमारे जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 63 बरस है। तो इस मुनासबत से उन्होंने 63 अपने मंजूमात पेश किए हैं, और एक दुआया नज़्म नात कहने का अता फन कर दे, एक दुआया नात की सूरत में उन्होंने भी इसमें शामिल की है। लेकिन इज्ज़ो इंकसारी का रंग जो उन्होंने पहले सफ़े पर बिखेरा वो इस तरह से है, हम उनकी शान में कुछ कह सकें है क्या बसात अपनी, जो कहते हैं कलामुल्लाह की तज़मीन होती है, नबी का जिक्र करने से ज़मीनों आसमानों में बड़ी तौकीर मिलती है, बड़ी तहसीन होती है। और यकीनन इनकी इस किताब की तकारीब रूनमाई वो यहाँ गोजरा में हो, फैसलाबाद में हो या दीगर मज़ाफ़ात में हो, ये इसी ज़मन में ही इनको तौकीर और पजीराई मिल रही है। गज़ल के पैराया में अपनी हर एक नात में जनाब अहमद शहबाज खावर ने मतनव्वो मज़ामीन का एक आला मयार पेश किया है। इनकी नातों में हमद बारी ताला के मज़ामीन भी पाए जाते हैं, तौसीफ़ो मज़ह महबूब बारी ताला भी मिलती है, उनकी सीरत, उनके सरापा और आपके तवस्सुल से हसूल बरक़ात और नज़ूल बरक़ात का जिक्र भी मिलता है। कहीं सैल मुमतना की रवानी नजर आती है तो कहीं इस्तिमदाद के वो खुद खासगार नजर आते हैं। आपके हजूर वो नबी, खैरुल बशर, खैरुल अनाम, आका, महबूब रब, उम्मी लक़ब, मुस्तफ़ा, रसूल रहमत, शहद व जहां, पैगंबर, हबीब दावर महशर, नूर अव्वल, हादी, रहबर, साकिए कौसर, शाह वाला, रहमतल लिल आलमीन, रसूल अरबी, सरवर, शाफ़े नशूर, रहमत गफूर, मरकज़ शऊर, मज़हर खुदाए दो जहां, रसूलुल्लाह सरकार, शाह खैर उमम, कमली वाले, जाने तमन्ना, आका व मौला, रसूल पाक, शाह अर्ज़ो समा, सुल्तान शहर मदीना, शाह दो जहां, हजूर मतलाए अनवार, गमखार, नाज़िश दो जहां, सरवरे सरवरां, बाइसे फ़रोग़े रुश्दो हदायत, नवाए हुर्मतो शफ़क़त, बाइसे अताए नूर बसीरत, हादी बरहक, ख्वाजा सरकारे दो आलम, रहमत कुल, हामी, अनीस, हजरत, मलजा, मावा, कमली वाला, वजह करारे जान, महबूबे रब्बे गफूर और सैयदी मक्की मदनी जैसे अलकाब और तौसीफी कलमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने इन गुलदस्ता और इन फूलों को सजाते हैं, इनकी महक को बखेरते हैं और इनके अंदर अनवार को वो और पुरज़िया करने की काबिश करते रहते हैं। 331 अशार और कमो बेश 14 कतात की सूरत में उन्होंने अपनी इस काविश को जहां मुजतमा करके रूह ज़ाहिर है शहर तैबा की उन्वान दिया है, तो इस किताब में उन्होंने आपको मुंदजबाला जो मैंने भी गिनवाए हैं 57 के करीब अलकाब जो मैंने अखज़ किए हैं वो पेश करने की कोशिश की है, और ये उनका खराजे अकीदत है उस हादी बरहक, उस ज़ाते बाबरकत, उस वजह वजूद कायनात को जिनको हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो मैं उनकी शायरी से के मिसालें नहीं पेश करूँगा क्योंकि नकात की सूरत में एहसान दानिश फरमाते हैं कि मसाले तलाश करना कारी का काम है,
اب میں ان کی خصوصیات کے ساتھ ان کی شاعری سے جہاں مثالیں آپ کو پیش کروں تو یہ آپ کے شوق اور انہماک اور آپ کی اپنی کاوش کو ماند کر دے گا کہ آپ کو مثالیں ساری مل جائیں. تو جہاں پر یہ ساری بنیادی باتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں تو آپ کا شوق اور امڑ آیا ہوگا کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کے تلاش تو کریں کہ کیا احمد شہباز خاور نے اور بھی کچھ کہا ہے. تو جب آپ اس کاوش میں پڑ جائیں گے تو ان کی شاعری کے اندر آپ کو اور بھی گوناگون مضامین ملیں گے, ان کے رنگ شاعری سے آپ اور بھی واقف ہو جائیں گے. میں انہیں ان کی کتاب میں سے ہی ایک نعت کے کچھ اشعار سنا کر خراج عقیدت پیش کروں گا. اس میں احمد کو جو سینے میں بسا رکھا ہے, آپ فرماتے ہیں احمد شہباز خاور صاحب, اس میں احمد کو جو سینے میں بسا رکھا ہے ایک گلشن ہے جو صحرا میں کھلا رکھا ہے. رشک سے دیکھتے ہیں حور و ملائک مجھ کو, ان کی دہلیز پہ جو سر کو جھکا رکھا ہے. آپ کے نقشے کفے پاسے ہیں صبح روشن, آپ کے نقشے کفے پاسے ہیں صبح روشن, اور اس دشت میں کیا اس کے سوا رکھا ہے. اس کا حبدار ہوں دشمن کے لیے بھی جس نے اپنے ہونٹوں پہ صدا حرف دعا رکھا ہے. سبز گنبد پہ نگاہیں ہیں خاموشی لب پر, سبز گنبد پہ نگاہیں ہیں خاموشی لب پر, اشک بیتاب کو پلکوں پہ سجا رکھا ہے. ہم زباں آپ کی مدحت میں ہے ذرہ ذرہ, میں نے تنہائی کو بھی بزم بنا رکھا ہے. اور آپ کہتے ہیں اپنے اعمال پہ ہے اتنی ندامت خاور, اپنے اعمال پہ ہے اتنی ندامت خاور, حسرت دید کو دل ہی میں چھپا رکھا ہے. یہ ان کی شاعری کا انداز ہے کہ وہ اپنے آپ کو عجز کے دریا میں بہتے ظاہر کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی یہ دوسری کاوش قندیل مدت کے بعد روح ظاہر ہے شہر طیبہ کی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے, اور ان کے قلم کی نوک سے اس طرح کی اور کاوشیں منظر عام پر آئیں, ہم اس کی راہیں دیکھتے رہیں گے. یہ تھے جناب سید شاہد حسین شاہ صاحب.